میرا میاں اظہر صاحب کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق تھا. میرے والد میاں زاہد سرفراز اور میاں اظہر صاحب کزنز بھی تھے اور میرے دادا اور حماد اظہر کے دادا بزنس پارٹنرز بھی تھے پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے. جن حالات میں میاں صاحب نے یہ الیکشن لڑا, حماد کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی اور میرے کیونکہ چچا تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ جی آپ اس عمر میں ابھی الیکشن لڑ کے آئے ہیں تو کیا خیال ہے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ 82 سال کی عمر میں مجھے کیا شوق تھا ایم این اے بننے کا. میں نے ایم این اے بھی بن کے دیکھ لیا, میئر بھی بنا رہا, پنجاب کا گورنر بھی رہا. مجھے تو مروایا اس حکومت نے اور اس دور نے جنہوں نے میرے بیٹے پہ ظلم کیا اور مجھے مجبوراً اس عمر میں لڑکھڑاتے ہوئے الیکشن لڑنا پڑا. آج مجھے بڑا افسوس ہوا جب آج روایت کے مطابق میاں اظہر صاحب کی یاد میں اچھے کلمات سارے دوست کہہ رہے تھے تو اس کے بیچ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, وزیر اطلاعات نے, جب یہ دوسری بات بیچ میں چھیڑی, حالانکہ عطا تارڑ صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی بعد میں ایک بات کی جب انہوں نے مثالیں دیں پچھلے دور کی. میں ایک بات کی طرف آپ کا, میرے چچا تھے ابھی بجٹ سیشن میں وہ میرے اپارٹمنٹ میں میرے ساتھ رہ کر گئے. ان کے جنازے والے دن ان کے ڈرائیور نے میرے اپارٹمنٹ کی پارلیمنٹ لاج کی اسپیئر کیز جو ان کے پاس تھیں وہ مجھے دیں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پاس آتے تھے اپارٹمنٹ لاج الاٹ کروانے کے لیے, وہ لیٹ ہو گئے اور ان کو لاج الاٹ نہیں ہوئی تھی تو میرے ساتھ ہی تھے لاسٹ جب وہ اسلام آباد آئے. جب اڈیالہ گئے ان کے سر پہ چوٹ لگی تب ان کو اسپتال بھی میں ہی لے کر گیا. تو میری بہت قربت تھی, ان کی بیگم نے ان کی بیٹیوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اور میں اپنے باپ کی طرح ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو روزانہ اسمبلی میں لاتا تھا اور ان کے ساتھ ہی جاتا تھا. دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھاتا تھا, رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاتا تھا. اس موقع پر ان حالات میں جب ہم دکھ میں ہیں اور یہاں پہ سیاست کی بات ہو تو تکلیف دہ ہوتی ہے. ہمیں احساس کرنا چاہیے کچھ روایات کا. عطا تارڑ صاحب ان کے گھر بھی گئے افسوس کرنے. اس کے بعد ابھی شہریار آفریدی صاحب میرے بھائی نے ان کو یہاں سے اشارہ بھی کیا کہ آج کے دن کم از کم آپ کچھ لحاظ رکھیں. جناب اسپیکر, یہ آگے جتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں, جتنی مرضی یہاں تقاریر ہوں, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی پچھلے دور کی مثالیں دی اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا, نہ ان کو الیکشن لڑنا پڑتا, نہ بعد میں فارم 47 بنانے پڑتے, نہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنا پڑتا, ایسی کسی تکلیف سے گزرنا ہی نہ پڑتا. اور یہ باتیں کر کے یہ جو میں بات کا جواب دوں گا, یہ جو تصویریں آج آگے لگی ہوئی ہیں جو ہمارے